الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد باب ما جاء فی الحائض انہا لا تقضی الصلاۃ. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 35 میں یہ عنوان ہے. عنوان کا اور ترجمۃ الباب کا حاصل ہے حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی. اسلام میں اور شریعت کے احکام میں حائضہ کی زمانے حیض کی چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا معاف ہے. البتہ حیض کے زمانے کا چھوٹا ہوا روزہ معاف نہیں ہے، اس کی قضا کرنی ہے. جمہور کا اس پر اتفاق ہے. جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں. البتہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر خوارج کا جو فرقہ اس میں ایک فرقہ حروریہ ہے، اس کے نزدیک نماز کی بھی قضا حائضہ پر ہے. اور اسی فرقہ حروریہ ہی کی طرف آنے والی روایت میں اشارہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک خاتون نے سوال کیا، اتقضی احدانا صلاتها ایام محیضها. حضرت عائشہ سے سوال کیا ایک خاتون نے کہ زمانے حیض کی نمازوں کی قضا حائضہ کرے گی یا نہیں. حضرت عائشہ نے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال کر دیا، احروریۃ انت، نماز کی قضا کی بات کر رہی ہے، لگتا ہے تو حروریہ ہے، اس لیے کہ نماز کی قضا صرف اسی فرقے کے اور اسی جماعت کے نزدیک ہے. احروریۃ انت قد کانت احدانا تحید فلا تؤمر بقضاء. پھر یہ جواب دیا عائشہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی خاتون کو حیض آتا تھا تو اس کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. تو اس روایت میں صاف صاف یہ بات بتلائی گئی کہ حائضہ کے ذمے چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے. ہمارے طلبہ عزیز کو یہاں ایک اہم بات جاننے کی ضرورت ہے. حیض کے زمانے کی قضا نمازیں یا چھٹی ہوئی نمازیں
اس کی قضا واجب نہیں، معاف ہے۔ چھٹے ہوئے روزے معاف نہیں ہیں۔ دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ حائضہ کا روزہ واجب القضا ہے، لیکن نماز واجب القضا نہیں ہے، معاف ہے۔ کیا وجہ ہے؟ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علت لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ علامہ ابو بکر کاسانی صاحب بدائع الصنائع فرماتے ہیں کہ نماز میں اور روزے میں ایک باریک فرق ہے، اسی فرق کی بنیاد پر حکم میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز کی صحت کے لیے بھی طہارت من الحیض ضروری ہے، اور نماز کے وجوب کے لیے بھی طہارت من الحیض ضروری ہے۔ اب جب عورت حیض میں ہے تو وجوب کی شرط نہیں پائی گئی، لہذا نماز واجب نہیں ہوئی۔ جب نماز واجب نہیں ہوئی تو قضا بھی واجب نہیں۔ اور رمضان کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں کہ روزے کے لیے وجوب کے لیے طہارت من الحیض شرط نہیں، البتہ ادا کی صحت کے لیے طہارت من الحیض شرط ہے۔ لہذا حالت حیض میں بھی روزہ واجب ہو جاتا ہے، البتہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب جب واجب ہو گیا اور ادا اب تک نہیں ہوا، حالت حیض میں ادا نہیں ہو سکا، تو اس روزے کی قضا بعد میں واجب ہوگی۔ شریعت کے جو احکام ہیں، اگرچہ کہ اس کی علتیں بعض مرتبہ ظاہر نہیں ہوتی، مگر کوئی نہ کوئی علت تو ہوتی ہی ہے۔ عدم ظہور سے عدم لازم نہیں آتا، ظہور و عدم ظہور سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس کی علت ظاہر نہیں ہے مگر علت ہے۔ اس بنیاد پر نماز کی قضا نہیں اور روزے کی قضا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ نماز کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے حائضہ کی، مثلا 10 دن اگر حیض آیا تو 50 نمازیں ہو جائے گی، بلکہ 60 ہو جائے گی۔ 60 کیوں ہوگی؟ وتر بھی تو اداءً واجب ہے، تو 10 دن اگر کسی کو حیض آئے تو پھر حیض سے پاک ہونے کے بعد اسے ہر مہینے میں 60 نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یوں ہی 5-6 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ قضا، تو یہ حرج کا باعث ہے۔ والحرج مدفوع فی الشرع لا حرج فی الدین۔ اس بنیاد پر نماز کی قضا نہیں رکھی گئی، اور روزہ سال میں ایک مرتبہ پیش آتا، اگر اس میں 10 دن بھی حیض آیا تو زیادہ سے زیادہ پورے سال میں 10 دن کے روزے کی قضا کرنی ہے، اور یہ کوئی امر مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ 2 علتیں علماء کرام نے تحریر فرمائی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بتلایا گفتگو کرتے ہوئے کہ ہوا قول عامۃ الفقہاء لا اختلاف بینہم
فی ان الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. دوسرا باب ہے باب ما جاء فی الجنب والحائض انہما لا یقرآن القرآن. مسئلہ ہے جنبی آدمی اور حیض والی عورت قرآن مجید کی تلاوت یہ دونوں کر سکتے ہیں یا نہیں. انہما لا یقرآن القرآن. امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو جواب دے دیا کہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ کو کسی قدر تفصیل سے جاننا ہے اس مسئلے کو، اور تفصیل میں شے سے بھی بحث ہوتی ہے، شے کے اخوات سے بھی بحث ہوتی ہے. ان اور اس کے اخوات کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ تو پہلے تو یہاں یہ سمجھیں کہ یہاں کل دو چیزیں، ایک ہے قرآن مجید کا پڑھنا اور ایک ہے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور ذکر و تسبیح کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ جنبی اور حائضہ اسی کے حکم میں نفسہ بھی، حائضہ میں دونوں آ جاتی، پیریڈ کے اختلاف سے دو نام پڑ گیا، ورنہ دم والی دونوں ہیں. جنبی اور حائضہ ان دونوں کے لیے تسبیح، ذکر، دعا کسی بھی قسم کی منع نہیں، بالاتفاق. تسبیح یہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ثنا کر سکتے ہیں، اللہ کی حمد کر سکتے. دوسرا مسئلہ قرآن مجید کی یہ تلاوت کر سکتے یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور داؤد ظاہری کے نزدیک ان لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، امام بخاری اور داؤد ظاہری. لیکن جمہور کے نزدیک، جس میں خاص طور پر ائمہ ثلاثہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، ان حضرات کے نزدیک جنبی اور حائضہ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا درست نہیں ہے. مالک کا نام میں نے نہیں لیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی تفریق کر دی ہے جنبی اور حائضہ کے درمیان. انہوں نے کہا کہ جنبی پر جو جنابت والی نجاست ہے وہ ہلکی ہے، اس لیے جنبی تو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اور عورت کو بھی اگر جنابت کی نجاست ہے تو قرآن پڑھ سکتی، تلاوت کر سکتی. لیکن حیض کی جو نجاست ہے وہ اغلظ من الجنابت ہے. اغلظ من الجنابت ہونے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی. اب یہ کہہ لیجئے کہ گویا اس میں دو مسلک ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا جنبی اور حائضہ کے لیے صحیح ہے یا نہیں. دو مسلک ہو گیا، ایک جواز کا جس کے قائل ہیں امام بخاری اور داؤد ظاہری، اور ایک عدم جواز کا جس کے قائل جمہور ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ وہ بھی جمہور میں شامل ہیں اس مسئلے میں، جس کی تفصیل بتائی گئی.
دلیلوں کی طرف چلیے. امام بخاری اور داؤد ظاہری ان دونوں حضرات نے جو جنبی اور حائضہ کے لیے قراءت قرآن کو جائز کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو ہر وقت میں جنابت کا وقت بھی تو آتا تھا، مگر اس سے استدلال کافی نہیں، شافی نہیں، تام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری حدیثوں میں جنبی کو اور حائضہ کو قرآن مجید پڑھنے سے صراحتاً روکا گیا ہے، جیسا کہ ابھی کے باب کی یہ حدیث سے دیکھیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. کسی بھی جنبی اور کسی بھی حائض کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا جائز نہیں. اس سے پتہ یہ چلا صراحت کے ساتھ جنبی کو، حائضہ کو منع کیا گیا. اب ہم ترجیح کی طرف جاتے ہیں، تطبیق یا ترجیح. دو حدیثیں جب متعارض ہوں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں تطبیق دی جائے اس انداز سے کہ دونوں پر کسی اعتبار سے عمل ہو جائے، ایک بھی متروک نہ ہو. ہم نے یہ کہا کہ مسلم اور ابو داؤد کی جو روایت امام بخاری نے اور امام ابو داؤد نے ذکر کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، یہ محمول ہے ذکر قلبی پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، حالت جنابت میں بھی. کیا حالت جنابت میں بھی کرتے تھے. ان حضرات نے اس سے اس طرح استدلال کیا تھا کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے اور قرآن ذکر ہے، یہ ایک لفظ بڑھا لیجئے، لہذا قرآن کی تلاوت کی بھی ہر وقت کی اجازت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہر وقت ذکر کرتے تھے تو اس کو ذکر قلبی پر محمول کر لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر ذکر اللہ میں قرآن شامل ہے تو مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت میں آپ کی تلاوت قلبی ہوتی تھی، لسانی نہیں ہوتی تھی، مگر ہوتی تھی. تسبیح کل احیانہ پر عمل ہو گیا، اور لسانی نہیں ہوتی تھی تو آپ کی اس حدیث پر عمل ہو گیا، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب، ممانعت پر عمل ہو گیا، دونوں پر عمل ہوا نا. یاد رکھے ہم یعنی احناف کی تشریحات لیتے جائیں گے انشاءاللہ کئی حدیث کا ترک لازم نہیں آئے گا. اتنے راستے ہیں ترجیح کے، تنسیخ کے، تطبیق کے، نہیں سمجھے جی. باقی اور ائمہ کے یہاں بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر ایک کے اجتہاد میں بھی تفاوت ہے. تو تطبیق ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ یعنی جمہور کی طرف سے یہ بات کہی جائے گی کہ فی کل احیانہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے آپ پڑھتے تھے، جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو زبان سے نہیں پڑھتے تھے، دل سے پڑھتے تھے. دوسرا جواب کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اذکار متواردہ اپنے اپنے وقت پر کرتے تھے. اس کو تھوڑا سا واضح کرنا پڑے گا اور یہ دھیان سے آپ سنیں, اس سے بھی بہت جگہ مدد ملتی ہے. اذکار متواردہ, اذکار غیر متواردہ, شروع میں ایک مرتبہ میں اس پر کہہ چکا ہوں لیکن آدھے طلبہ نہیں تھے اس وقت. اذکار متواردہ اور اذکار غیر متواردہ, جو ذکر کسی وقت کے ساتھ مقید ہو یا کسی حالت اور کسی عمل کے ساتھ مقید ہو, مربوط ہو, جیسے کھانے کے بعد کی دعا کھانے سے مربوط ہے, استنجا میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا وہاں سے مربوط ہے, وقت کی دعا صبح کے وقت کی, شام کی وقت کے وقت کی, اصبحنا اور امسینا کی دعا, یہ اذکار متواردہ ہیں. اذکار غیر متواردہ مطلق ذکر, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, آٹھوں پہر ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ, اس کا کوئی وقت نہیں, جب چاہو کرو. سبحان اللہ والحمد للہ, سبحان اللہ وبحمدہ, جتنی مرتبہ جب چاہو کرو. یہ غیر متواردہ میں ہے, جو کسی عمل کے ساتھ, کسی حالت کے ساتھ, کسی وقت کے ساتھ یعنی کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہو, مربوط نہ ہو, اس کو کہتے ہیں اذکار غیر متواردہ. اب سمجھیے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ میں یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے, یعنی ذکر متوارد ہر وقت کرتے تھے. اور ذکر متوارد کا مطلب یہ ہے کہ جس ذکر کا وقت آ جاتا تھا وہ ذکر آپ ضرور کرتے تھے. جس ذکر کا وقت آ جاتا تھا وہ ذکر کرتے تھے. پس پتا چلا جس ذکر کا وقت نہیں آیا وہاں نہیں کیا. اس لیے اگر کوئی وقت ذکر سے خالی ہو تو اس کو خالی نہ کہیں گے, یوں کہیں گے وقت ہی نہیں آیا تو اس لیے ذکر بھی نہیں ہوا. اور ذکر مطلق مراد لینا مناسب نہیں, اس لیے کہ ذکر مطلق اور ذکر لسانی اور کل کا معنی حقیقی یہ مراد لینا مناسب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی حالت میں نہیں ہوتے تھے. مثلا آپ سوئے ہوئے ہیں تو ذکر نہیں چالو, آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں, ذکر لسانی چالو نہیں ہے, جاری نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ یذکر اللہ فی کل احیانہ میں ذکر لسانی نہیں مراد ہے, یا تو ذکر قلبی مراد ہے یا ذکر متوارد مراد ہے. اور ذکر قلبی ہر وقت ہو سکتا ہے, اور ذکر متوارد یہ ہے کہ کرنے کے ٹائم پر کرتے تھے, نہ کرنے کے ٹائم پہ نہیں کرتے تھے. جی بس جنوب کو اور حائض کو جب آپ نے منع کر دیا قراءت قرآن سے تو پتہ یہ چلا کہ جنوب جنابت اور حیض کی حالت ذکر نہیں ہے, اس لیے اس وقت نہیں کرتے تھے. اس نہ کرنے کو یذکر اللہ فی کل احیانہ کے خلاف نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ نہ کرنا نہ کرنے کے وقت میں ہوا اور کرنا کرنے کے وقت میں ہوا. اگلی مجلس میں اگلی گفتگو ہوگی.